اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو رخسانہ ہدایت اللہ کو دھکا دے دیتی ہے شدید غصے کی حالت میں. وہ کہتا ہے بھائی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. میرے 3 بچے ہیں, میرے بچے رول جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی جو ہے وہ یہاں سے چلی جائے. ڈالے میں جب لے کر جاتا ہے تو ایک دم پیروں میں دیکھتا ہے, کہتا ہے یہ کیا. جب غور سے دیکھتا ہے کہتا ہے یہ تو زینب کی لاش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجو اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائیو. اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جی تو ناظرین, آج آئی ہوں میں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ, ایک نئی کہانی کے ساتھ. اور یہ واقعہ ہے جی پشاور کا ایک علاقہ ہے متھرا کے کھیتوں سے جو ہے پولیس کو کال جاتی ہے اور وہاں پہ پولیس آتی ہے. کھیتوں سے ایک عورت کی لاش ملتی ہے اور وہ لاش ملتی ہے تو پولیس کی مدعیت میں وہ جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاش کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ بھئی لاش کس کی ہے, کہاں سے آئی ہے, کون جو ہے وہ پھینک کر چلا گیا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے اب بتانے لگے ہیں. لاش تو چلے گی پولیس کے بعد, انویسٹیگیشن میں جو آتا ہے کہ جو پشاور کا علاقہ ہے متھرا میں ایک بندہ ہے جو گھر کا سربراہ ہے, اس کا نام ہے ہدایت اللہ, اور اس کی بیوی جو ہے وہ ہے زینب. 2010 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور 15 سال کا عرصہ ان دونوں کی شادی کو گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 بچوں سے نوازا. اور جو ہدایت اللہ ہے اس کی عادت ہے وہ ذرا غصے کا بہت زیادہ تیز ہے اور اکثر اوقات سے زیادہ جو ہے زینب پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتا تھا. مطلب یہ بھی سلسلہ چلتا رہتا تھا. تھوڑی بہت لڑائی ہوئی, اس نے مارنا شروع کر دیا. یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا. 3 بچے ہو گئے, جس طرح گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ چل رہا تھا. تو رخسانہ کہتی ہے ایک دن اسے ہدایت اللہ کو کہ بھئی میں نے اپنی ماں کے گھر جانا ہے, میکے جانا ہے, تو وہاں پر میں نے نا پتہ لینا ہے. کافی دن ہو گئے میں گئی بھی نہیں, تو میں جاتی ہوں, جا کے نا میں اپنی ماں کا پتہ لے آتی ہوں. تو مجھے نا تم اجازت دو تو میں کل چلی جاتی ہوں. وہ بھی کہہ ہی رہی ہوتی ہے تو ہدایت اللہ کو غصہ آتا ہے, کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ماں کے گھر جانے کی. اور وہ ان کی جو بحث ہے, ظاہر ہے عورت کا بھی ایک ٹائم لمٹ ہوتا ہے کہ جب برداشت بڑھ جاتی ہے تو اس کی بھی زبان چلنا شروع ہو جاتی ہے, کہ ایک ٹائم آ ہی جاتا ہے. تو اسی طریقے سے رخسانہ نے بحث شروع کر دی. رخسانہ کہتی ہے کیا بات ہے تمہیں, کیا مطلب یہ میں جاؤں گی لازمی. وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو رخسانہ ہدایت اللہ کو دھکا دے دیتی ہے. جب اسے دھکا لگتا ہے تو وہ پٹھان ہے, مرد ہے, وہ لے کے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے اور کافی بحث بڑھتی ہے. اتنا زیادہ اسے غصہ آتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے دھکا دیا تو دیا کیوں, اور اتنی یہ بحث کری, اس کی زبان اتنی چل گئی ہے. ہدایت اللہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غصے, اپنے شدید غصے کی حالت میں وہ کہتا ہے بھائی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. جی 3 طلاق کے موقع پر دیتا ہے. میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں, بھاڑ میں جاؤ, ماں کے گھر جاؤ یا ماں کے گھر سے باہر جاؤ, پر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ, میں نے تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دیا. یہ کہنا تھا. اس کے بعد ہدایت اللہ جو ہے وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے. پوری رات ہدایت اللہ نہیں آیا اور یہ جو ہے یہ کمرے میں اپنے لاک کر کے کمرے میں بیٹھ جاتی ہے اپنے آپ کو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, پھر ہدایت اللہ آتا ہے, دروازہ کھڑکاتا ہے تو کہتا ہے بھئی زینب دروازہ کھولو. وہ کہتی ہے بھئی میں دروازہ کیوں کھولوں, تم نے مجھے طلاق دے دی اور اس کے بعد جو ہے اب تم میرے لیے نامحرم ہو, میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا, تم نے مجھے فارغ کر دیا اور میں تمہارے سامنے اب ایسے نہیں آ سکتی, اب میں تمہاری بیوی نہیں ہوں. وہ کہتا ہے بھئی دروازہ کھولو. میں کہہ رہا ہوں بس غصے کی حالت میں نے کہہ دیا تھا, تو اس غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے, اگر میں طلاق دے دی تو اسے طلاق تھوڑی ہو جاتی ہے. اور وہ نہیں مانتا, تم کھولو جی. کہتی ہے نہیں. آخر کار جو اینڈ یہ ہوتا ہے, شوہر تھا, مسلسل دروازہ کھڑکا رہا, سے کہتا ہے جو تم کہو گی, جیسے کہو گی میں تمہاری بات مانوں گا, ایک دفعہ دروازہ کھول دو. دروازہ کھول دیا. جاتا ہے بھئی بیٹھتا ہے, کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تم جس طرح کہتی ہو ہم کر لیتے ہیں, تو مگر تم نے اپنے گھر تو نہیں بتایا. کہتی نہیں, میں اپنی ماں کو کال کر رہی تھی کہ آ کے مجھے لے جائیں, اس نے تو مجھے طلاق دے دیا, پر وہ گھر کی لائن نہیں, مطلب وہ نہیں مل رہی, بزی جا رہا ہے اور وہ کنیکشن نہیں ہو رہا, جو بھی ہے. تو میں نے کہا ادھر ادھر کسی سے بات, اس نے کہا میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. کہتا چلو میں اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں, تو میں تمہارے بغیر تو رہ نہیں سکتا, پر میں اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں. وہ جاتا ہے مولوی کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ ان سے پوچھتا ہے بھئی میں نے غصے کی حالت میں طلاق دے دی تو کیا طلاق واقع. وہ کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں بھئی کیا صورت ہے, میرے 3 بچے ہیں, میرے بچے رول جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی جو ہے وہ یہاں سے چلی جائے, تو اس کا کیا حل ہے. وہ کہتے ہیں بھئی اس کا حل جو ہے وہ صرف جو ہے ہمارے اسلام میں حلالہ ہے, حلالہ کرو اس کی. کہتا ہے وہ حلالہ کیا ہوتا ہے. کہتا ہے حلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی دوسرے مرد سے شادی کی جائے, اس سے نکاح ہو, اس کے بعد ازواجی تعلق ہوں, اور اس کے بعد وہ بندہ تمہاری بیوی کو طلاق دے دے, تو اس کے بعد تم آسانی سے اسے نکاح کر کے دوبارہ جو ہے وہ رہ سکتے ہو. ہدایت اللہ بڑا سوچتا ہے, پھر مان جاتا ہے. کہتا ہے ہاں چلے ٹھیک ہے, ایک دن کی تو بات ہے, کوئی بات نہیں. اپنی بیوی کو بتاتا ہے جی, جو سارا چیزیں بتاتا ہے, تیار ہو جاتے ہیں. کہتا ہے مولوی صاحب سے, کہتا ہے مولوی صاحب آپ ہی میرے لیے کوئی بندہ اس طرح کا ڈھونڈ دیں تاکہ میں حلالہ کروا سکوں, ہم اس پر تیار ہیں. وہ کہتا ہے جی ایک بندہ ہے جسے میں جانتا ہوں, اس سے حلالہ کرتے ہیں, میں اسے بات کر لیتا ہوں. آخر کار وہ بندہ ہے جس کا نام ہے راج ولی, اور راج ولی جو ہے وہ کام کرتا ہے چمڑے کا, اس کا اپنا ایک فلیٹ ہوتا ہے, اسے جا کے بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں تیار ہوں.
آخر کار زینب کا جو ہے وہ نکاح سے کرا دیا جاتا ہے، اور وہ رات کی بات ہوتی ہے کہ جی تم نے مطلب لے جاؤ اسے، اور اگلے دن تم نے طلاق دینی اور میں نکاح کر کے اسے لے آؤں گا۔ وہ راج ولی جو ہے وہ بالکل سے جو ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے، سارا نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی زینب جو ہے نکاح کے بعد اپنے اس شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب جب وہاں پر جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہدایت اللہ اگلے دن ہی دروازے پر آ جاتا ہے اور دروازہ نوک کرتا ہے، کہتا ہے بھائی باہر آؤ۔ جب دیکھتا ہے باہر آنے کے لیے تو وہاں پہ تو تالا لگا ہوا ہے، نہ زینب موجود نہ راج ولی موجود۔ اس کے تو مطلب یہ پہلے حیران ہو جاتا ہے، اس کے بعد حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو بڑا پریشان جاتا ہے، مولوی کے پاس بھاگا ہوا جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، میرا جو کام تھا جہاں تک تھا میں نے کروا دیا، آپس میں تم لوگوں کی جو ڈیل ہوئی تھی وہ ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتہ۔ یہ بڑا پریشان ہے، سٹ پٹاتا ہے، بھاگ رہا ہے، ادھر جا ادھر جا، بڑا پریشان۔ وہ جی وہاں پر جو اس کا فلیٹ ہوتا ہے، نہ تو راج ولی ہے نہ زینب ہے۔ آخر کار 5 دن 6 دن 7 دن گزر جاتے ہیں، 7ویں دن جو ہے وہ فلیٹ کھلتا ہے اور وہاں پہ زینب اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ جاتا ہے دروازہ کھڑکاتا ہے زور زور سے اور سیدھا غصے میں جاتا ہے، کہتا ہے بھائی میری بیوی تھی، جب میری تم سے بات ہو گئی تھی تم نے 7 دن تم کہاں پہ رہے؟ کہتا ہے جی میں ہنی مون کے لیے لے کے گیا تھا کیونکہ میری تو بیوی ہے، ہم گئے تھے اور میں بڑا خوش ہوں، میں اس سے بڑا راضی ہوں، تو میرا دل اس پر آ گیا، لہٰذا اب تو میں نے طلاق نہیں دینی، اب یہ میری بیوی ہے۔ ہدایت اللہ کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، اسے مارنے کے لیے پکتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور ساتھ زینب سے کہتا ہے زینب چلو میں کوئی حل نکال لوں گا، دفع کرو، ہم خلا لیں گے اور خلا کے بعد میں تمہیں دوبارہ اپنی بیوی بنا لوں گا۔ وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے تنگ تھی، مارتا پیٹتا تھا، تو اس نے آگے سے کہا کہ تمہیں مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو زندگی کے 15 سال میں مطلب تمہارے ساتھ نہیں خوشی کے دیکھ سکی، مسکراہٹ کے نہیں دیکھ سکتی، اس 6 دن اور 7 دن کے اندر میری دنیا بدل گئی ہے۔ اس نے میرا اتنا خیال رکھا، مجھے اتنا پیار دیا، مجھے ہر طریقے سے کوآپریٹ کیا، میں تو اس سے طلاق نہیں لوں گی، تم جاؤ بھاڑ میں، اور وہ تمہارے بچے ہیں، تمہارا خون ہے، مجھے بچے بھی نہیں چاہیے، پر میری زندگی سے اب تم دفع ہو جاؤ، اور اب تمہیں یہاں پر نہیں آنا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم نے اب طلاق نہیں لینی۔ لو جی معاملہ تھا، وہ جو سوچ رہا تھا وہ الٹا کا پلٹا بن گیا، اور یہ سٹ پٹاتا وہ غصے کی حالت میں آتا ہے اور اس کے بھائی کو نقیب اللہ کو کال کر دیتا ہے، اور نقیب اللہ کو کہتا ہے اور غلط الزام بھی لگاتا ہے کہ بھئی اس کا چکر تھا، جو کچھ بھی کہا ہے۔ نقیب اللہ بڑا شدید غصے میں ہوتا ہے، وہ ساری بات سن رہا ہوتا ہے، تو آخر کار ادھر بھی بتا دیتا ہے تاکہ مطلب وہ کچھ اپنے بہن کو ریئیکٹ کریں یا کچھ کریں، اور باقی خود پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہوا کیا، میں نے کیا سوچا تھا کیا ہو گیا۔ آخر کار جو ہے وہ ایک رات آتی ہے جس میں نقیب اللہ آتا ہے ڈالے پر، اس کو بٹھاتا ہے، ہدایت اللہ کو بٹھاتا ہے اور بٹھا کر وہ لے جاتا ہے جی ڈالے میں۔ جب لے کر جاتا ہے تو ایک دم پیروں میں دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ کیا؟ جب غور سے دیکھتا ہے کہتا ہے یہ تو زینب کی لاش ہے، کہتا ہے ہاں یہ زینب کی لاش ہے، ہم نے زینب کو مار دیا، ہم نے زینب کو مار دیا ہے، اور لہٰذا تم اپنے ہاتھوں سے یہ لاش جو ہے وہ کھیتوں میں پھینکو گے۔ وہ جو متھرا کا جو کھیت ہے وہیں پر جاتے ہیں، وہاں پر ڈالے سے وہ لاش کو پھینک دیا جاتا ہے، زینب وہاں پر جی پھینک دی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہدایت اللہ آ جاتا ہے۔ ہدایت اللہ کو پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے، ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی نقیب اللہ نے کام دکھایا، اس کا جو بھائی تھا اس نے غیرت کے نام پہ کہتا ہے جی اپنی اس کو مار دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے خیال آ رہا تھا جب لاش ملی کہ نہ اس کا میاں انوالو ہے جس سے حلالہ کیا، نہ راج ولی انوالو ہے، تو کس طرح سے نکلا وہ نقیب اللہ نکلا۔ اور جی آپ دیکھیں کہ 3 گھر کس طریقے سے اجڑے ہیں، ایک غصے کی نظر ہوا، اس کے بچے بھی گئے، گھر بھی گیا، ادھر سے وہ زینب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، 35 سال کی زینب، اور سب کا سب مسئلہ جو ہے وہ اجڑ کے رکھا گیا۔ لہٰذا ہر فیصلہ جو ہے اگر ہم غصے میں تھوڑا سا قابو پا لیں اور اگر تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو ہم بہت مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تھی آج کی کہانی، دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اللہ کے پان۔